ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، رب ذوالجلال کی فضل و توفیق سے آج ہم سب اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات منتظمین کے انتظام کو، شرکاء کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس عظیم اجتماع میں میری گفتگو کا عنوان ہے کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں۔ ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ اس طرح کی محفل حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے منعقد فرمائی، اور اس طرح کی محفل پہ انعام خالق کائنات نے فرمایا، اور اس محفل کو پسند رب ذوالجلال نے فرمایا۔ اس طرح کی محافل یہ کوئی رسم نہیں، کوئی رواج نہیں، اور کسی بادشاہ کا گھڑا ہوا کوئی طریقہ نہیں۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تقریب ہے کہ جس تقریب کو، جس محفل کو حضور کے صحابہ نے مسجد نبوی میں منعقد فرمایا۔ آج بانی محفل محترم جناب امان اللہ مہر صاحب اور ان کے برادر اکبر اللہ بخش مہر صاحب، تو امان اللہ بھائی کہہ رہے تھے کہ کسی نے کہا کہ جناب یہ میلاد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرآن سے ثابت نہیں ہے، صحابہ نے نہیں منایا۔ تو عزیزان محترم، آج انشاءاللہ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میری بھی طبیعت صحیح نہیں ہے، تو انشاءاللہ مختصر سے ٹائم میں ایک حوالہ پیش کر کے انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں نے دعویٰ کیا کہ اس طرح کی محفل میلاد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے مسجد نبوی میں منعقد فرمائی۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 346، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کرام نے ایک جلسہ منعقد کر کے رکھا ہے۔ میرے آقا نے صحابہ کرام سے پوچھا ما اجلسکم، پیارے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے، یہ کیسی محفل سجائی ہوئی ہے؟ عزیزان محترم، جو ذات فرش زمین پہ بیٹھ کے عرش بری کی خبریں بتائے، وہ اپنے غلاموں کے مسجد نبوی کے جلسے سے کیسے باخبر ہو سکتے ہیں، کیسے بے خبر ہو سکتے ہیں؟ شاید کوئی کہے کہ حبیبی صاحب سمجھ آ رہی ہے، حوالہ دیتے دیتے آپ خود
اپنے ہی عقیدے میں پھنس رہے ہیں۔ آپ کا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی بیٹھے ہوں فرش زمین پہ اور باتیں بتاتے ہیں فرش زمین کی، تو عرش بری کی خبریں بتانے والا وہ اپنے غلاموں کے اس جلسے کا بھی خبر نہیں رکھتا۔ اپنے صحابہ سے پوچھ رہا ہے کہ ما اجلسکم، پیارے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے؟ عزیزان محترم، بات ایسی نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ان صحابہ کے جلسے کا خبر نہیں تھی، انہیں علم نہیں تھا، نہیں، بلکہ میرے آقا کے پوچھنے کی حکمت یہ تھی کہ آج میرے پوچھنے پہ میرے صحابہ جو جواب دیں گے میں اس کی تصدیق کر دوں گا اور وہ آنے والے غلاموں کے لیے جواب بن جائے گا۔ وگرنہ یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے تو پھر بخاری ہے۔ حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا، میرا لاڈلا بیٹا حارثہ شہید ہوا ہے، یا رسول اللہ بتائیے اب وہ کس مقام میں ہے؟ اگر تو وہ جنت میں ہے پھر تو میں خاموش ہو جاؤں، اور اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو یا رسول اللہ مجھے اجازت دو میں اپنے بیٹے کے لیے رو لوں۔ عزیزان محترم، اس صحابیہ کا سوال دیکھیں کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے اور پھر وہ اب کس مقام پہ ہے۔ وہ پوچھنا چاہتی ہے کہ میرا بیٹا جنت کے کس مقام پہ فائز ہے۔ جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں سے اوپر، اور صحابیہ پوچھ رہی ہے۔ پھر میرے آقا نے یوں نہیں فرمایا کہ اے صحابیہ تو مجھ سے نماز کے مسئلے کے متعلق پوچھ، تو زکوٰۃ کے مسئلے کے متعلق پوچھ، یہ تو غیب کی خبر ہے، میں کیا جانوں؟ اور تو نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ حارثہ کو ہم نے زمین میں دفن کیا، یہ تو غیب کی خبر ہے۔ نہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے غلامہ تو پریشان ہو رہی ہے، تو مجھ سے پوچھنا چاہتی ہے کہ میرا بیٹا جنت کے کس مقام پہ فائز ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا انہا جنان من الجنت، کہ جنت، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میرے رب کی تو بہت ساری جنتیں ہیں اور تو پوچھنا چاہتی ہے کہ میرا بیٹا کس مقام پہ فائز ہے۔ ان ابنک اصحاب الفردوس الاعلی، اے میری غلامہ تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ حضرت حارثہ تو جنت کی اونچے مقام پر فائز ہوئے۔ تو بات یہ نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم نہ تھا کہ میرے صحابہ نے یہ جلسہ مسجد نبوی میں کس قسم کا منعقد کر کے رکھا ہے۔ نہیں، میرے آقا نے فرمایا آج میرے صحابہ، میرے غلام جو جواب دے دیں گے میں اس جواب کی تصدیق فرما دوں گا، مہر لگا دوں گا، کل قیامت تک آنے والے غلاموں کے لیے یہ جواب بن جائے گا۔ اور پھر میرے آقا کو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام۔ یا رسول اللہ ہم نے یہ جو جلسہ منعقد کر رکھا ہے، یہ جو محفل منعقد کر کے رکھی ہے، اس میں ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا، اور ہم اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام کی سعادت نصیب فرمایا، اسلام نصیب فرمایا، اس پر خالق کائنات کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حبیبی صاحب آپ
محفل میلاد کو ثابت کر رہے ہیں. آپ تو کہتے ہیں کہ اس طرح کی محفل جو ہم نے منعقد کر کے رکھی ہے 1400 سال کے بعد بریلوی حضرات جناب والا محفل میلاد منعقد کرتے ہیں, اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں. میں نے کہا حضرت ابھی تک حدیث مکمل نہیں ہوئی. میرے آقا کے صحابہ نے کہا وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ, یا رسول اللہ ہم خالق کائنات کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ کی ولادت فرمائی ہمارے اندر. بڑا احسان فرمایا خالق کائنات نے. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ, آپ کے میلاد کے صدقے میں, آپ کی پیدائش کے صدقے میں جو خالق کائنات نے ہم پہ احسان فرمایا ہے, ہم اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. صدیوں بعد آج جو صحابہ کرام نے کام کیا وہ شکر ادا کر رہے تھے. آج 14ویں صدی میں بریلوی حضرات میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ما اجلسکم الا ذاک. اور میرے صحابہ تم حلف اٹھاؤ, قسم اٹھاؤ, کیا تم واقعی محفل میلاد منعقد کر رہے تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا نے قسم دی, حلف دی. پھر صحابہ قالو واللہ, صحابہ کہنے لگے قسم ہے اللہ کی, ما اجلسنا الا ذاک. یا رسول اللہ اور کوئی ہمارے جلسے کا عنوان نہیں تھا, بس یہی جلسہ تھا کہ جس جلسے کا عنوان تھا محفل میلاد مصطفیٰ. اور پھر وہی بات جو میں نے ابتداءً کہی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب والا ان کو خبر نہیں تھی, نہیں بلکہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا قال انی لم استحلفکم تہمۃ لکم. اے میرے پیارے صحابہ یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں حلف اس بات پہ دیا ہے کہ مجھے تمہاری بات پہ یقین نہیں ہے, نہیں بلکہ میں نے قسم تمہیں اس لیے دی ہے, حلف تمہیں اس لیے دیا ہے کہ اتانی جبرائیل, ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے. فاخبرنی, حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ خوشخبری دی مجھے کہ یباہی بکم الملائکہ, کہ خالق کائنات فرشتوں کے سامنے اس جلسہ میلاد کے اوپر فخر کر رہا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور جبریل علیہ السلام نے یہ پیغام دیا, یہ خوشخبری دی کہ خالق کائنات آج تیرے صحابہ مسجد نبوی میں محفل میلاد منعقد کر رہے ہیں. خالق کائنات ان عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس جلسے پر عرش بری پہ جناب والا فخر کر رہا ہے. تو عزیزان محترم, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد تو صحابہ بھی منعقد کرتے ہوئے آئے, اور پھر محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا سن وفات 579 ہجری ہے, سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم اثر ہیں. مکے میں میلاد نائے تھی دو, مدینے میں میلاد نائے تھی دو, سبی میں بریلوی چریا دین سے 40 روزہ پروگرام تھا منائیں, ہر گھر میں محفل میلاد تھا منائیں. میں نے کہا جناب تیرے مطالعے کا قصور, تیرے علماء کا قصور, تیرے استادوں کا قصور اگر انہوں نے نہ بتایا ہو. محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بمجلس مولد النبی. ہمیشہ سے لا زال اہل الحرمین الشریفین, مکے والے بھی, مدینے والے بھی, والمصر اور مصر والے بھی, شام والے بھی, یمن والے بھی, وسائر بلاد العرب, تمام ممالک عرب والے بھی, من المشرق والمغرب, مشرق والے بھی, مغرب والے بھی, شمال والے بھی,
جنوب والے بھی وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آقا کے میلاد کی محفلیں منعقد کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اور پھر صرف میلاد منعقد کرتے ہوئے نہیں آتے، اب جس طرح کہ یہاں پہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ جاتا ہے، سنیوں کے چہرے خوشیوں سے جگمگا اٹھتے ہیں۔ بریلوی خوش تھی جائیں او بیچارہ تو پریشان جو تھی دعا، محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، ربیع الاول شریف کا جیسے ہی مومن چاند دیکھتے تھے ان کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح چمکنے لگ جاتے تھے۔ وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، ربیع الاول شریف کا جیسے ہی چاند نظر آ جاتا تھا مومن خوشیوں کا اظہار کیا کرتے تھے۔ درود شریف درود شریف الصلاۃ والسلام۔ محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، ربیع الاول شریف کے ماہ مبارک کی جیسے ہی آمد ہوتی تھی تو مسلمان خوشیوں کا اظہار کرتے تھے، بوتھیوں کے تہوار نہیں بدلتے تھے، چہرے کا جغرافیہ نہیں بدلتا تھا۔ وَيَفْرَحُونَ یہ نہیں جو بھئی ماتم شروع کرے چھتا، وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، ربیع الاول شریف کے مہینے کی جیسے ہی آمد ہوتی تھی مومن خوشیوں کا اظہار کیا کرتے تھے۔ خوشیوں کا اندانا کو بوڑ مانی جو لنگر تنہ پچھیں گا ماچن پریشان نہ تھی۔ محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَيَحْتَمُونَ اِحْتِمَامًا بَلِيغًا عَلَى السِّمَاعَةِ وَالْقِرَاءَةِ لِمَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، وسیع پیمانے پہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد پڑھنے اور سننے اور سنانے پہ وسیع پیمانے پہ لنگر کا اہتمام کیا جاتا تھا، اور پھر یہ لنگر کا اہتمام کر کے جناب والا وہ پریشان نہیں ہوتے تھے، وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد پہ لنگر پکا کے بے پناہ اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اسے کیا کرتے۔ اور عزیزان محترم محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مکے میں بھی میلاد تھی تو مدینے میں بھی میلاد تھی تو، اور یہ صرف حافظ نظر علی صاحب 40 روزہ شیڈول جو جناب والا ایجاد نہ مسلمان جدی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو میلاد کندے آیا، اور انہی کو بعد سلف صالحین اور ہے محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ اور شارح بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا سن وفات 923 ہجری ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب يحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کہا حبیبی صاحب پھر قرآن سے تو ثابت نہیں ہوا۔ میں نے کہا یار بڑا ڈیٹ ہے تو یہ 16واں پارہ
سورہ مریم آیت نمبر 15 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، کہیے سبحان اللہ۔